محترم ایک مرتبہ حضرت سید سجاد حاضر ہوئے. بابا سب کو اجازت ملی. بابا بیمار ہوں، بزدل نہیں ہوں، مولا مجھے بھی اجازت فرمائے، مولا مجھے بھی اجازت فرمائے، بیمار ہوں بزدل نہیں ہوں. ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے فرمایا اے سجاد تیری ذمہ داری اور ہے، یہاں تک میرا امتحان تھا، آگے تیرا اور تیری پھپھی سیدہ زینب کا امتحان ہے. سجاد اے علی اوسط اپنے خیمے میں چلا جا، اب تیرا امتحان ہے. ایک لمحے کے لیے حضرت علی اوسط نے پھر عرض کی مولا مہربانی فرمائیں مجھے اجازت دے، میرے جذبات میں نہیں قابو میں رکھ سکا، مولا مہربانی. برکہ روایت ہے کہ حضرت علی اوسط علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نصیحت و واعظ کے بعد اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہوئے، اور پھر وقت آیا جب علی کا علی بیٹا، وہ نبی کا نواسا جس نے زبان مصطفیٰ چوس کر پرورش پائی، وہ نبی کا نواسا جو نبی کے کندھوں پر کھیلتا رہا، وہ نبی کا نواسا جس کے کپڑے سلائی فرشتے کر کے لیتے آئے، وہ نبی کا نواسا جو روئے تو حضور فرمائیں میری بیٹی زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اے زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو. وہ حسین بادشاہ کہ ساری ازواج کو حکم تھا کہ اے میری ازواج سنو حسین کو رونے نہ دیا کرو. جس کے لیے مصطفیٰ روتے تھے وہ نبی کا نواسا جو گوش رسالت میں پلا، آج بنو امیہ کے لعینوں نے اپنے باپ دادا کی دشمنی پوری کرنے کے لیے اس علی کے علی بیٹے، نبی کے معصوم بیٹے، زہرا کے بطول بیٹے نے اس طرح کرب و بلا کی خاک میں تباہ و برباد کر دیا کہ کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی. دوستان محترم روایت آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس جہاد کے لیے تیار ہونے لگے. خیمہ اطہر میں حضرت امام حسین تشریف فرما ہے، زرہ پہن رہے، بی کس آس اور کس امید سے حضرت حسین کی طرف دیکھتی ہوں گے. ایک لمحے کے لیے کوشش کریں اور تصور کریں کہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے خامند کو کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے بھیجنا اور ہوتا ہے، لیکن وہی باپ، وہی بھائی اگر مقتل میں جا رہا ہو تو بیٹیوں کی، بہنوں کی، بیویوں کی کیا کیفیت ہوگی. دوستان محترم ایک مرتبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالی حاضر ہوئیں اور فرمایا اے حسین صبح سے لے کے اب تک لاشیں لے کے آ رہے ہو، رکھ رہے ہو، لا رہے ہو، رکھ رہے ہو، تھک گئے ہو گئے. یہ نہ سوچنا کہ تجھے اب کوئی تیار نہیں کرے گا، علی کی بیٹی ہے نا، علی بن کر تجھے تیار کرے گی. اور راوی کہتا ہے حضرت سیدہ زینب نے اپنے بھائی کا امامہ خود سجایا، حضرت سیدہ زینب نے زرہ خود پہنائی، ڈھال خود عطا فرمائی، ذوالفقار حیدری عطا فرمائی، حضرت امام حسین کا جو لباس اطہر تھا وہ سوارا، اور ایک لمحے کے لیے حسین بادشاہ کی بازو پکڑی اور زلجنا کی طرف آئی. راوی کہتا ہے علی کی بیٹی علی بن کر حسین بادشاہ کو سوار کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور جب مولا حسین علیہ السلام زلجنا پر سوار ہوئے نا تو سیدہ زینب نے رخ خیموں کی طرف کیا اور رخ پلٹایا نہ کہ حسین دیکھا نہیں جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا. ایک لمحے کے لیے شہزادی زینب خیمے میں آئی، رخ حسین سے ہٹا لیا، یعنی کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زہرا بیٹی بھی ایک مرتبہ کانپ گئی، اور کانپتی بھی کیوں نہ، جا کون رہا ہے، شبیہ مصطفیٰ جا رہا ہے، جانے مصطفیٰ جا رہا ہے، راحت مصطفیٰ جا رہا ہے، چین مصطفیٰ جا رہا ہے، سکون مصطفیٰ جا رہا ہے، اللہ کی آیت اور دلیل جا رہی ہے. ایک مرتبہ سیدہ زہرا کا دل بھی ہل گیا اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے خیمہ کی طرف رخ کیا اور چہرہ ادھر رکھا، اور امام حسین نے ایک مرتبہ زلجنا کو پاؤں مارا کہ زلجنا چلے، لیکن زلجنا چلتا نہیں ہے. ایک پاؤں مارا، دوسرا پاؤں مارا، زلجنا کو چلانا چاہتے ہیں لیکن زلجنا چلتا نہیں ہے. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ امام حسین نے زلجنا سے مخاطب ہو کے کہا اے مرتجز کیا بات ہے، سب کو لے گیا، اب حسین کی باری آئی ہے اور بے وفائی کر رہے ہو.
بے وفائی کر رہے ہو، بے وفائی۔ اب ذوالجناح نے جب یہ سنا کہ حسین مجھ پر بے وفائی کا الزام فرما رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، سونا رب اب میرے امام نے مجھے پکارا ہے، میرے امام نے مجھے بے وفا کہا ہے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے قوت گویائی عطا کر، مجھے زبان عطا کر۔ میں مولا سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ادھر ذوالجناح کو زبان عطا ہوئی، قوت گویائی عطا ہوئی۔ حضرت امام حسین نے پھر کہا، ذوالجناح کیا بات ہے، اب تک جب بھی تجھے کربلا کی طرف، مقتل کی طرف بھیجا ہے تو گیا ہے، لیکن اب حسین کی باری آئی ہے تو بھی بے وفا ہو گیا ہے۔ اب ذوالجناح نے عرض کی، میرے امام ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو نسل در نسل تیرا غلام ہوں، میں تو نسلوں سے تیری غلامی کر رہا ہوں، مولا کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے بے وفائی کروں، علی کے بیٹے سے بے وفائی کروں، زہرا کے خون سے بے وفائی کروں، نبی کے چین سے بے وفائی کروں، حسن کے بھائی سے بے وفائی کروں، عباس کے مالک سے مولا کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر ذوالجناح چلتا کیوں نہیں ہے؟ عرض کی، مولا حسین چلنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، میں دور خیموں میں، آپ کے خیموں میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں میری طرف، گویا مجھے کوئی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں والی کہہ رہی ہو کہ اے ذوالجناح، صبح سے لے کے اب تک تو جسے لے کے جاتا ہے واپس نہیں لے کے آتا، تو غازی عباس چچے کو لے کے گیا ادھر چھوڑ آیا ہے، علی اکبر کو لے کے گیا واپس نہیں آیا، حضرت قاسم کو لے کے گیا واپس نہیں آیا، انہوں محمد گئے واپس نہیں گئے۔ اے ذوالجناح تیری مہربانی ہے، میرا بابا ہے، میری کل کمائی ہے، اگر تو اسے بھی لے گیا میں یتیم ہو جاؤں گی۔ اے امام چلنا چاہتا ہوں لیکن چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے، میں چلنا چاہتا ہوں چل نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے خیمے کی طرف دیکھا تو دیکھا چھوٹے ہاتھ ہیں، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی خیمے میں کھڑی ذوالجناح کی طرف، ذوالجناح سے التجائیں کر رہی۔ امام نیچے آئے، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کے فرمایا، سکینہ کیا بات ہے؟ عرض کی، بابا کس کے سہارے چھوڑ کے بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے چچا عباس کو نہیں چھوڑا، جن ظالموں نے علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے قاسم کو نہیں چھوڑا، بابا جنہوں نے علی اصغر پہ ترس نہیں کھایا، بابا کس کے سہارے؟ سہارے کہا، اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، تجھے زینب سہارے کرتا ہوں، تجھے اللہ کے سہارے کرتا ہوں، تجھے سید سجاد کے سہارے کرتا ہوں۔ عرض کی، بابا یاد ہے نا، میں جب بھی سوتی تھی تیرے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی۔ بابا تو چلا گیا، آپ چلے گئے، بابا اگر آپ بھی تشریف لے گئے تو میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کروں؟ کہا، امام نے فرمایا، اے سکینہ، تو اب سے تو اپنی ماں حضرت رباب کے سینے پہ سر رکھ کے سونا، سیدہ زینب کے ساتھ سونا۔ عرض کی، بابا اماں کے ساتھ تو علی اصغر سوتا ہے۔ کہا، بیٹی اب سے علی اصغر میرے ساتھ سوئے گا۔ اب سے علی اصغر میرے ساتھ سوئے گا اور تو اپنی ماں حضرت رباب کے ساتھ سونا۔ دوستان محترم، میرے مولا نے اپنی شہزادی کو حضرت زینب کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا، زینب میری پھولو جیسی بیٹی ہے، اب سے تو اس کے لیے حسین ہے۔ میرے حسین نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدہ سکینہ کو سپرد فرمایا، اور راوی کہتا ہے میرا حسین اب ایسے گیا کہ میرے مولا خیموں سے اس طرح گئے جیسے خیموں کو بھول گئے ہو۔